بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری زندگی کے گناہ معاف۔ جو شخص 9 ذی الحج کو یہ سورت پڑھے گا اس کی زندگی بھر کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں یا ریت کے ذروں کے برابر۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت اپنی رحمت، محبت اور فضل کے دروازے سال بھر کھولتا رہتا ہے، لیکن کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں عام دنوں سے کہیں زیادہ پسندیدہ اور عظمت والے ہوتے ہیں۔ ان ایام میں عبادت کا اجر کا شمار ممکن نہیں، مغفرت کے دروازے وسیع تر ہو جاتے ہیں اور انسان کے دل پر اترنے والی اللہ کی رحمتیں سمندر کی مانند ہو جاتی ہیں۔ انہی دنوں میں سے عظیم زمانہ عشرہ ذی الحج کا ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی انہی بابرکت دنوں میں ایک سورت کے پڑھنے کا وظیفہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ جو 9 ذی الحج کو یہ سورت پڑھے گا اس کی زندگی میں برکت آئے گی، تمام گناہ معاف ہوں گے۔ تو ناظرین محترم، قرآن پاک کی اس بابرکت سورت کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ یہ موقع ہاتھ سے نہ جائے اور آپ 9 ذی الحج کو یہ سورت لازمی پڑھیں۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا تاکہ آپ کے ساتھ آپ کے عزیز رشتہ داروں کو بھی معافی ہو سکے اور انہیں بھی اس عظیم عبادت کا ثواب حاصل ہو، تو جس میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے گا۔ ناظرین، ذی الحج اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے فضیلت، عبادت اور قربت کا مہینہ بنایا ہے۔ اس مہینے میں ایسی راتیں اور دن شامل ہیں جن کی قسم خود خالق کائنات نے قرآن مجید میں کھائی ہے۔ سورۃ فجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے فجر کی اور ان 10 راتوں کی۔ علماء کی تفسیر کے مطابق ان 10 راتوں سے مراد ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں، جن میں عرفہ، قربانی اور حاجیوں کا وقوف و عرفات شامل ہیں۔ یہی وہ دن ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ ذی الحج ہی وہ مہینہ ہے جس میں ارکان حج ادا کیے جاتے ہیں۔ لاکھوں مسلمان دنیا کے ہر کونے سے اللہ کے گھر میں حاضری دیتے ہیں اور اللہ کی عبادات کرتے ہیں۔ اس میں تلبیہ لبیک اللہم لبیک، وقوف عرفی حج کا سب سے اہم رکن ہے۔ رمی جمعرات، شیطان کو کنکریاں مارنا، قربانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا، یہ سب اعمال ذی الحج کے بابرکت دنوں میں ہوتے ہیں جن کا ذکر سورۃ الحج اور سورۃ البقرہ میں موجود ہے۔ قربانی 10 ذی الحج سے 12 ذی الحج تک کی جاتی ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دن ابن آدم کا سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک خون بہانا ہے۔ یہ حدیث اس عشرے کی عظمت پر ایک واضح دلیل ہے۔ ذی الحج کے ان دنوں میں کیے گئے معمولی نیک اعمال بھی بڑے اجر و ثواب کا باعث بنتے ہیں۔ قربانی قیامت کے دن اپنے سنگ، بال اور کھروں کے ساتھ آئے گی اور خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے۔ اس کی رحمت، اس کا کرم، اس کی بخشش اور اس کا فضل کسی قید کا محتاج نہیں، لیکن کچھ مواقع ایسے ضرور ہیں جن میں یہ برکات کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ ذی الحج کے پہلے عشرہ، خاص طور پر 9 ذی الحج کے دن وہ سنہری موقع ہے جن میں چھوٹے بڑے، صغیرہ کبیرہ، بھولے بھٹکے، یہ جان بوجھ کر یا انجانے میں کیے گئے گناہ سب معاف ہو سکتے ہیں، بشرط یہ ہے کہ بندہ صدقے دل سے اللہ کے در پر رجوع کرے۔ یہ وہ دن ہے جن میں نیکی کا بدلہ صرف نیکی نہیں بلکہ 100 سال کی عبادت، 100 سال کے گناہوں کی معافی اور 100 سال کی قضا نمازوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ذی الحج کی 9 تاریخ یوم عرفہ عظمت و مغفرت و قبولیت دعا کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر سے اپنے بندوں کی مغفرت کا اعلان فرماتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یوم عرفہ کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اتنا قریب ہوتا ہے جتنا کسی اور دن میں نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ 1 سال
اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ 9 ذی الحج کا دن یعنی یوم عرفہ دعا کی قبولیت کا سب سے عظیم دن ہے۔ خیر الدعا، سب سے بہتر دعا یوم عرفہ کی دعا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں مانگی گئی دعاؤں کو رد نہیں کیا جاتا، تو وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب آ کر فخر فرماتا ہے۔ یہ دن ہر مسلمان کے لیے رب کی انعامات اور مغفرت سمیٹنے کا دن ہے۔ جو سچے دل سے توبہ کرے، ذکر الہی کرے، قرآن کی تلاوت کرے اور اپنے رب کے حضور جھک جائے۔ یوم النحر یعنی 10 ذی الحج کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ یہ دن بھی اسلام کے عظیم ترین دنوں میں سے ایک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے عظیم دن یوم النحر ہے، پھر یوم القمر 12 ذی الحج، 10 ذی الحج جو کہ عید الاضحیٰ کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین موقع ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی سنت زندہ کی جاتی ہے اور بندہ اپنے مال، جان اور اولاد کو اللہ کی راہ میں پیش کرنے کا جذبہ تازہ کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ان دنوں میں قربانی سے زیادہ محبوب عمل کوئی نہیں۔ یہ دن صرف ظاہری خوشی کا نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے اللہ کے سامنے جھکنے، اس کی رضا حاصل کرنے اور گناہوں سے پاک ہونے کا دن ہے۔ قربانی کا عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی ہے، جو انہوں نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے پیش کیا۔ قربانی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ کو جانور کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ یوم عرفہ اور یوم النحر وہ دن ہیں جب بندہ سچے دل سے توبہ کرے، استغفار کرے، ذکر کرے، قرآن پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بھر کے تمام گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا تو بنی اسرائیل کے لیے انہوں نے 5 باتوں کا حکم کرنے کی تاکید فرمائی اور فرمایا کہ ان کی ہر بات کی مثال بھی سمجھائیں۔ آپ نے انہیں ارشاد فرمایا، نمبر 1، صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کسی کو اس کے ساتھ شریک مت بناؤ، اور اس کی مثال بیان فرمائی کہ شرک کی مثال یوں سمجھو جیسے کہ کسی نے اپنی ذاتی مال سے ایک غلام خریدا اور اپنے پیسے سے اس کے رہنے کے لیے ایک گھر بھی دیا اور تجارت کرنے کو مال دیا کہ منافع کما کر جو کچھ اپنی ضروریات سے بچ جائے وہ مالک کو ادا کرتا رہے۔ ادھر غلام نے یہ کیا کہ منافع میں سے ضروریات کے بعد جو کچھ بچا تھوڑا سا مالک کو دے کر باقی اس کے دشمن کو دیتا تھا۔ اب تم ہی بتاؤ ایسے غلام کو کون اچھا کہے گا؟ دوسرا، آپ نے ان کو نماز کا حکم دیا اور اس کی مثال یہ دی جیسے کہ کوئی شخص کسی بادشاہ کی ملاقات کے لیے اجازت حاصل کرے، لیکن شرف یابی حاصل ہونے پر جب بادشاہ کی طرف متوجہ ہو کے اس کی حاجت کو معمول کرے اور اس کو پورا کرے تو یہ خود کمال غفلت سے دائیں بائیں جھانکنا شروع کر دے۔ اس پر بادشاہ بھی منہ موڑ کر اس کی طرف بے نیاز ہو کر بیٹھتا ہے۔ نمبر 3، پھر آپ نے اس کو روزے کا حکم فرمایا اور اس کی یہ مثال سمجھائی کہ روزہ دار کی مثال اس شخص کی سی ہے جو ہتھیار لگا کر ڈھال تھام کر لڑائی کے لیے نکلتا ہے، جس کے بعد نہ تو دشمن اس تک پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہتھیار اس پر کارگر ہو سکتا ہے۔ پھر آپ نے ان کو صدقے کا حکم دیا اور یہ مثال بیان فرمائی کہ جیسے کسی شخص کو دشمن قید کر لے اور یہ ایک خاص رقم کے عوض اس سے صدقہ کر کے پھر تھوڑا جو کچھ بھی کماتا ہے اسے ادا کرتا ہے حتیٰ کہ اپنے آپ کو آزاد کروا لے۔ 5ویں نمبر پر پھر آپ نے ان کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم دیا۔ اس کی مثال یوں سمجھائی، ذکر کی مثال یوں سمجھو جیسے کسی قوم پر دشمن حملہ کرنے لگے تو وہ قلعہ میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لے اور قلعہ بند ہو کر دشمن سے اپنی جان بچائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ان 5 باتوں کا بھی حکم کرتا ہوں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کیا تھا، کہ ان کے علاوہ 5 اور باتوں کا بھی حکم دیتا ہوں
جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ارشاد فرمائی، جماعت کا بہت ہی دھیان رکھنا، یعنی حاکم کا جائز امور میں کہا ماننا، ہجرت پر جہاد کرنا، اور جو شخص اہل جاہلیت کی طرح کسی کو پکارے گا وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ایک عظیم بشارت کہ اگر کوئی بندہ سورۃ الزلزال 9 ذوالحج کو ایمان، اخلاص اور عاجزی کے ساتھ پڑھے تو اس کی زندگی بھر کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں یا ریت کے ذروں کے برابر۔ سورۃ زلزال چھوٹی سورت ہے جس میں قیامت، اعمال پر عدل الہی کا بیان ہے۔ اس سورت کو پڑھنے سے بندے کے دل میں احتساب کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ کے حضور جھکتا ہے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرتا ہے، کیونکہ ذوالحج کے یہ دن محض دن نہیں، یہ رب کی طرف سے خاص موقع ہے۔ اگر بندہ مومن چاہے تو اپنے گناہوں سے پاک ہو سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو ایسی عبادت کا ثواب کما سکتا ہے جو عام دنوں میں 100 سال لگا کر بھی مشکل ہو، اگر وہ چاہے تو اپنی قضا نمازوں میں غفلت، سستی اور خطاؤں کا بوجھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اٹھا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے توبہ، اخلاص، نیت، ذکر، قرآن اور دعا کے ساتھ ان دنوں کو گزارے۔ ناظرین، اس سورت کا نزول اس وقت ہوا جب مکہ میں بنو مخزوم کے کچھ سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دلائل قیامت سن کر انکار کر رہے تھے، تو یہ سورت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو گواہ بنا کر واضح کر دیا کہ آخرت کا انکار پاگل پن ہے۔ اتنا ہی نہیں، زمین خود ان اعمال کی چشمدید گواہ ہے جو اس پر سرزد ہوئے۔ گویا یہ سورت مشرکین مکہ کے انکار اور مسلمانوں کے دل میں خوف آخرت بڑھانے کے لیے اتری۔ سورۃ زلزال مکی صورتوں میں سے شمار ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی 8 آیات پر مشتمل یہ سورت قیامت کا ایسا ہولناک منظر کھینچتی ہے کہ سننے والے کے دل میں خشیت الہی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا بنیادی موضوع انسان کو اپنے اعمال کے حساب کی طرف متوجہ کرنا اور یہ بتانا ہے کہ ذرہ برابر خیر یا شر بھی رب العالمین کی نظر سے اوجھل نہیں ہوتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ زلزال پڑھی گویا اس نے آدھا قرآن پڑھ لیا۔ فضائل قرآن، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی یہ سورت سن کر لرز جایا کرتے تھے اور بار بار اپنا محاسبہ کرتے۔ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے سارے بوجھ اگل دے گی اور انسان گھبرا کر کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے، اور اس دن وہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، کیونکہ تیرے رب نے اسے وحی کی ہوگی، حکم دیا ہوگا۔ اسی دن لوگ مختلف گھروں سے نکل کھڑے ہوں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ بس جس نے ذرہ برابر بھی بھلائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ قیامت کا پہلا جھٹکا۔ زلزال کا لفظ شدت ارتعاش پر دلالت کرتا ہے۔ اس سے مراد ہر وہ بوجھ ہے جو زمین نے اپنی آغوش میں چھپا رکھا ہے، خواہ دفن شدہ اموات ہوں یا معدنی خزانے۔ مفسرین ابن کثیر اور طبری کے مطابق یہاں اصل مراد انسانی لاشوں کا حشر ہے جنہیں نکال کر زندہ کھڑا کیا جائے گا۔ آیت 3 انسانی حیرت میں کافر کہے گا، مالیاتی اس گھبراہٹ میں سوال نہیں پچھتاوا ہے۔ 4 اور 5 زمین کی گواہی۔ امام قرطبی لکھتے ہیں، زمین بول کر بتائے گی کہ فلاں نے کہاں زنا کیا، فلاں نے کہاں نماز چھوڑی، فلاں نے کہاں صدقہ کیا۔ یہ وحی الہی کے ذریعے ہوگا۔ جس طرح ہم موبائل سے آواز سنتے ہیں، اسی طرح اللہ کن کہہ کر زمین میں گویا پیدا فرما دے گا۔ آیت 6 محشر میں اجتماع، یعنی متفرق گروہ نیک و بد، مومنین و کافر، ہر گروہ اپنی قیادت کے ساتھ حاضر ہوگا۔ بعض نے ایسے اعمال کیے کہ نوبت کے مطابق قطاریں بنا لے گا۔ 8 7 عدل متعلق مسکال ذرہ، ذرہ برابر ہی اصل اس صورت کا لب لباب ہے۔ قیامت کے میزان میں کمی نہ ہوگی، نہ زیادتی۔ ذرہ یعنی ریت کا باریک دانہ یا مچھر کا پر۔ امام زاری فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ نے اجر و سزا کی کم سے کم مقدار بتا کر بندے کو متنبہ کیا ہے کہ کوئی گناہ معمولی نہیں۔
ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب۔ آپ نے اس سورت کو 9 ذی الحج کو کب، کہاں، کیسے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھنے کے لیے کیا ضروری شرائط ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سورت مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی بھر کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین، آپ یہ عمل 9 ذی الحج کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو کسی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بہتر اور موزوں وقت نماز فجر کے بعد، نماز عصر اور نماز عشاء کے بعد کرنے کا ہے۔ لیکن اس عمل کو کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے اور خوشبو لگا کر کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد نیت کریں، اے اللہ، میں تیری رضا، مغفرت اور قرب کے لیے سورۃ زلزال کی تلاوت کرتی ہوں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ ادب و احترام سے پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، آپ درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود ابراہیم پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ زلزال 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ایک مرتبہ سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ جب اس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرما لیں تو ہاتھ اٹھا کر یوم عرفہ کی مسنون دعائیں پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد۔ اس کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے والدین، مرحومین، امت مسلمہ اور عالم اسلام کی مغفرت مانگنی ہے۔ اس کے بعد آخر میں سجدہ شکر ادا کریں، اور پھر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس عمل سے پہلے اگر ممکن ہو تو یوم عرفہ کا روزہ رکھیں۔ خواتین ایام مخصوصہ میں زبانی تشریح دعا کر سکتی ہیں۔ تلاوت چھوڑ دیں۔ قربانی کے جانور کی قیمت نکال کر صدقہ کرنا اضافی نور ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنی امت کو جو رحمتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ کچھ مخصوص دنوں میں تھوڑا عمل بھی بہت بڑے اجر کا سبب بن جاتا ہے۔ ذی الحج کے مبارک ایام، خصوصاً یوم عرفہ 9 ذی الحج اور یوم نحر 10 ذی الحج کو سورۃ زلزال کی تلاوت کرنے والا شخص زندگی بھر کے تمام گناہوں کی معافی حاصل کرے گا۔ اس کے لیے قبر، میدان حشر اور آخرت آسان ہو جائے گی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت، برکتیں اور مغفرت کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ سب کچھ مخصوص چند منٹوں کی سچی نیت اور توبہ سے ممکن ہے۔ مکمل یقین، خشوع اور عاجزی کے ساتھ یہ عمل کیا جائے کہ بندہ یوم عرفہ یا عید الاضحیٰ کے دن سورۃ زلزال کو خشوع و خضوع کے ساتھ 7 مرتبہ یا 12 مرتبہ پڑھے، پھر اپنے لیے اور امت مسلمہ کے لیے مغفرت مانگے۔ اللہ تعالیٰ اس کے 100 سال کے صغیرہ گناہ، 100 سال کی قضائیں اور 100 سال کی غیر حاضری عبادت معاف فرما دیتا ہے۔ صدقہ دینے کے بے حد فضیلت اور فوائد ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بے شک مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ مسلمان ہونے کے ناطے
یہ نہ صرف ہمارا ایمان ہے بلکہ عام مشاہدہ اور تجربہ بھی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نیت صاف رکھتے ہیں اور دکھاوا نہیں کرتے، تب اللہ تعالیٰ اس نیکی کو کئی گنا بڑھا کر ہمیں لوٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ ہم انسانوں کے اختیار میں کچھ نہیں، نہ ہی ہمارے بس میں کچھ ہے، ہم پر ساری عنایات اس رب کریم کی ہیں جو اس دنیا کا مالک و خالق ہے۔ یہ اسی ذات کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دینے والوں میں سے بنایا ہے، لہٰذا یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی عطا کردہ رزق سے غریبوں، مسکینوں، لاچاروں، مجبوروں، ضرورت مندوں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کریں، ان کی ضروریات کا اس طرح خیال رکھیں جس طرح اللہ تعالی ہماری ضروریات کا خیال اور ہمارے گناہوں پر پردہ رکھتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم ناظرین کرام، آپ خود بھی اس کو پڑھیں، اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کریں، ویڈیو کو ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جتنے لوگ اس کو پڑھیں گے ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا اور اس کا اجر ہمیں بھی ملتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بہن بھائیوں کی جائز حاجات، مراد، خواہشات کو پورا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔